بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی رات کو تقریباً 9 بجے فرق وڑیچ نے وفات چودھری کے انٹرویو کا ایک کلپ ٹویٹر پہ شیئر کیا۔ وہ کلپ میں نے سنا ہے جنرل عاصم منیر کے بارے میں وفات چودھری نے بڑی حیران کن باتیں کی ہیں۔ میں تو سن کے صحیح بات ہے حیران ہو گیا۔ وہ ویڈیو کلپ آپ لوگوں سے رکھنے سے پہلے تھوڑی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں مجموعی طور پر یا ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے یعنی کہ اگر کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی کارکن اگر آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تحریک لبیک والے کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کئی تحفظات ہیں تحریک لبیک کے، لیکن ملک کی خاطر، پاکستان آرمی کی عزت کی خاطر اگر کھل کے اعلان اگر کوئی پاک آرمی کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک کر رہی ہے۔ لیکن ایسے بیان سن کے جو پاک آرمی کے خلاف ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، کسی شخصیت کے پیچھے آرمی کو یعنی کہ بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ فیکٹ کے اوپر فیکٹ کو سامنے رکھ کے آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی کئی سوال جنم لے رہے ہیں۔ وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پاک آرمی کی یہ مجرمانہ خاموشی کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہے کہ یار کیا ہم آرمی کو سپورٹ کریں یا نہ کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سنو کہ فواد چودھری نے کیا کہا ہے، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ تو عاصم صاحب کے ساتھ بھی عاصم صاحب کے ساتھ میرا پرسنل ملاقاتیں بہت رہیں۔ کیسا پایا 17 کے بعد؟ بڑے زبردست آدمی ہے، زبردست آدمی، آپرائٹ آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے۔ تو عاصم صاحب کے ساتھ بھی عاصم صاحب کے ساتھ میرا پرسنل ملاقاتیں بہت رہیں۔ کیسا پایا 17 کے بعد؟ فرق وڑیچ نے فواد چودھری کو سے پوچھا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نیا کلپ ہے، کوئی پرانا 2 سال 3 4 سال کا نہیں ہے کہ یوتھی سے منہ موڑ لیں کہ یار یہ تو پرانا ہے۔ اور بات کرنے والا کون ہے؟ عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر زبردست آدمی ہے، اپرائٹ آدمی ہے، ثابت قدم رہنے والے آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران کا رائٹ ہینڈ کہہ رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ ایک دن پہلے کہہ رہا ہے جب عمران خان نے رات کو جلسے میں کھڑے ہو کے جنرل عاصم منیر کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے عمران خان کے اوپر لائن کھینچ دیا ہے، اس کو سیاست سے ہم نے دور ہی کرنا ہے۔ یعنی کہ کھلا پاک آرمی کے اوپر الزام لگا رہا ہے عمران خان۔ لیکن اگر عمران خان کا سچ بھی ہے کہ آرمی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان سیاست میں نہیں آ سکتا ہے، تو فواد چودھری کے بقول آرمی چیف کا بہت زبردست فیصلہ ہے، کیونکہ وہ ایماندار آدمی ہے، ثابت قدم رہنے والا آدمی ہے اور زبردست آدمی ہے۔ اتنا بڑا تضاد عمران خان اور عمران خان کے رائٹ ہینڈ میں آ رہا ہے۔ اب جو سوال ہم نے پاک آرمی سے پوچھنا ہے وہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 11 مہینے سے عمران خان ایک بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ہر اپنے بیانیے سے وہ یو ٹرن لے چکا ہے، سوائے فوج مخالف بیانیہ کا وہ پہلے دن سے لے کے آج تک وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ آرمی چیف چینج ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر قائم ہے، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم یعنی کہ بلا جھجک وہ پاک آرمی کو گالی نکال رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے۔ پاک آرمی ادارے ایکشن لے کے ان کی گرفتاریاں کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے اٹھا رہے ہیں۔ تو جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کہتی ہے، بند کمرے میں کیا کہتی ہے کہ بھئی ہم تو آرمی کے خلاف نہیں ہے، آرمی چیف بہت اچھا آدمی ہے، کمپین آرمی کے خلاف چل رہی ہے، بیرون ملک میں آرمی کا جو چہرہ ہے، امیج ہے، وہ برا جا رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پورے پاکستانی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے، جیسا کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے تو بلی بھی ہم کو نہیں دیکھ رہی، کہ وہ وفات چودھری کے ایسے بیانات، یا کبھی کبھی عمران خان کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں، فوج بھی ہماری ہے، اس خوش فہمی میں رہ کر، اس کو اپنی بڑی جیت سمجھ کر، اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر، وہ سب کچھ جو پاک آرمی کے خلاف ہو رہا ہے، بیرون امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، پاکستان آرمی کے آرمی چیف کے پینل اٹھا کے ان کو گالی نکالی جا رہی ہے، اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے؟
باوجود اس کے کہ پاک آرمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس جو پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے، اگر یہ ایسے بیانات دیتی ہے تو یہ عوام کو اندر یہ تصور دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم تو پاک آرمی کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر پاک آرمی نے ان کے خلاف سخت ایکشن نہ لیا، ابھی تک تو پاک آرمی کے خلاف جو نظر آ رہا ہے 60-40% کا جو ڈیفرنٹ ہے، 60% عوام جو عمران خان کے سپورٹر ہیں یا پلس نون لیگ کے بھی سپورٹر، نون لیگ کو جب موقع ملتا ہے وہ بھی یعنی کہ کسر نہیں چھوڑتے۔ عمران خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، تو عمران خان کی جتنی بھی بیانات سن کے لوگ خاص کر انڈیا چینل کے اوپر، تو اس کا کوئی ایک ایسا بیان نہیں ہے کہ جو آرمی کے حق میں عمران خان نے دیے ہو۔ نواز شریف اپنا حکومت کے مزے لوٹتا رہا، راحیل شریف کی گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، لیکن جب عمران خان حکومت میں آیا تو نواز شریف نے اعلان کر دیا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور عمران خان کہتا تھا کہ آرمی چیف تو باپ دادا کی جگہ ہوتا ہے۔ جب عمران خان اتارا گیا تو اب عمران خان نے گالی نکالنا شروع کر دیا، اور نون لیگ والے بھی اسی طرح گالی نکالتے ہیں۔ اگر کھل کے کوئی طبقہ پاک آرمی کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ تحریک لبیک کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں 60-40% کہہ رہا ہوں کہ 60-40% میں تو خوش فہمی میں کوئی رہ سکتا ہے کہ بھئی اگر 40% ہمارے لوگ خلاف ہیں تو 40% ہمارے آگے بھی ہمارے سپورٹ میں بھی کھڑے ہیں، لیکن وہ 40% بھی آپ لوگوں کی خاموشی جو ایک غفلت ہے یا آپ مجرمانہ خاموشی ہے، وہ بہت سارے سوال جنم لے رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا مجبوریاں ہیں۔ باجوہ کی تو مجبوری کھل کے سامنے آ سکتی ہے کہ عمران خان کے اس کے پاس ویڈیوز تھی یا وغیرہ وغیرہ تھے، جب وہ ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے تھے۔ جنرل عاصم منیر کے اوپر جو قوم نے بڑا بھروسہ کیا ہے، بڑی اس کو عزت بخشی، اس کو حافظ کا لقب دیا، تو وہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اصلاح کرنا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ کسی ٹریجڈی کے اوپر کام کر رہے ہوں، وہ کسی کام کے اوپر کام کر رہے ہوں، لیکن ایسی چیز بار بار آنا، ہم ہر کارکن کے ذہن میں، عام آدمی کے ذہن میں کئی سوال جنم لیتے ہیں کہ آخر کیا مجبوری ہے پاکستان آرمی کی کہ وہ اس پی ٹی آئی فتنے کو کچلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بیان ان کے متضاد آ رہے ہیں۔ پوری کمپین پاک آرمی کو گالی نکالا جا رہا ہے، بیرون ملک میں یعنی کہ سازشیں ہو رہی ہیں، جو میں الحمدللہ 1 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو رجیم چینج ہے، یہ مقصد ہی پاکستان آرمی کو بدنام کرنا ہے۔ انڈیا کے چینل خوشی منا رہے ہیں، گورواریہ جیسا بندہ کھڑے ہو کے عمران خان کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ سب کیا آرمی نہیں دیکھ رہی؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر پاک آرمی اپنی بچی کچی عزت وہ چاہتی ہے کہ کوئی ہمارا کندھا بنے، پاکستانی عوام ہمارا سپورٹ کرے، تو ان کے خلاف ان کو سخت سے سخت ایکشن لینا پڑے گا، اور جلد از جلد لینا پڑے گا۔ تب جا کے ان کو معلوم پڑے گا، دنیا کو بھی معلوم پڑے گا، پاکستانی قوم کو بھی معلوم پڑے گا کہ یہ ایک فتنہ تھا اور اس کو ختم کرنا وقت کی کتنی ضروری تھی۔ تو ناظرین، یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ عمران خان کیا کہتا ہے، اس کے کارکن کیا کہتے ہیں، اور اس کا رائٹ ہینڈ کیا کہتا ہے کہ جنرل عاصم منیر زبردست، ایماندار، ثابت قدم آدمی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اگر افطاری میں ایک پکوڑا بھی نہیں ملتا ہے تو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو گئی، زمان پاک پہنچو، اور کوئی بھی الزام وہ نہ پنجاب حکومت کے اوپر دے رہا ہے، وہ نہ نون لیگ کے اوپر دے رہا ہے، نہ وہ پی ڈی ایم کے اوپر دے رہا ہے، اور سب الزام پاک آرمی ہینڈلر کے اوپر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ان کی کیا جرأت ہے، محسن نقوی کی کیا حیثیت ہے، شہباز شریف کی کیا ہے، وہ تو کوٹ پتلی ہے، یعنی کہ پورا جتنا پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے وہ پورا پاک آرمی کے اوپر جا رہا ہے، اور وفا چودھری کہہ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا ایماندار اور ثابت قدم آدمی ہے۔ تو ایسے ان کے بیانات دیکھ کے، ایسے دیکھ کے لوگ اس لیے پی ٹی آئی سے اب دور ہو رہا ہے۔ لاہور جلسے نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان کی تقریر لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود پرویز خٹک ہو گیا، ڈاکٹر جاسمین راشد ہو گئی، اس کے بعد قصوری ہو گیا، کارکن ہو گئے۔ اس تقریر کے دوران ہی 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تقریر کے دوران 40 منٹ تقریر کے بعد سب لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ تو بات وہ بھی میری ساتھ ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے جلسے میں جو لوگ جاتا ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں جاتا ہے، وہ انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جو عمران خان نے کہا تھا کہ میرے جلسے میں آؤ، آپ لوگ موجیں کریں گے، انجوائے کرو گے، جیسا کہ وہ زمان پارک میں آڈیو لیک ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ آگے میں مزید کیا بتاتا ہوں، تو عوام تو سمجھ چکی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے پاک آرمی کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور بہت جلد از جلد کرنا چاہیے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی
کہ صرف ایک ٹائم سپورٹ میں کھڑی ہے تو وہ تحریک لبیک کھڑی ہے. جس ٹائم نون لیگ کو موقع ملا تو نون لیگ عمران خان سے بھی برا حشر کرے گی پاکستان آرمی کا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.